السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بطش ربک لشدید، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ معزز سامعین، امریکہ کی ریاست میں جو آگ لگی ہے وہ اب تک بجھائی نہ جا سکی۔ آگ نے بہت سارا علاقہ اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بہت ساری ایسی عمارتیں ہیں جو جل کر خاک ہو چکی ہے۔ خبر ملی ہے، یعنی انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ تقریباً اب تک ہلاکتوں کا جو اندازہ ہے وہ تو تقریباً کہتے ہیں 11 لوگ جو ہے وہ مرے ہیں، لیکن مکمل ابھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ جو مر گئے وہ جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے۔ ان کی ہلاکتوں کا مکمل اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ عمارتیں تقریباً 15,000 عمارتیں ایسی ہیں جو بالکل جل کر راکھ ہو گئی ہیں، اور جو بالکل جل گئی ہے، یعنی جن کو بچایا نہیں جا سکا اور آگ میں ابھی بھی قابو نہیں پایا جا سکا۔ جیل کے قیدیوں کو چھوڑا، ان کو آگ بجھانے پہ لگا دیا۔ جہازوں ہیلی کاپٹروں کے ساتھ آگ بجھا رہے ہیں، آگ بجھانے والی وین کے ساتھ آگ بجھائی جا رہی ہے، لیکن آگ کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکا۔ یہ اللہ کی پکڑ ہے، یہ میرے رب العالمین نے دکھلایا ہے ان لوگوں کو، ان کو جو بتلایا ہے کہ غزہ میں، فلسطین میں جو تم نے اسرائیل کی پشت پناہی کر کے ان اسرائیل سے جو بمباری کروائی، ان غریبوں کے مکانوں کو جو تم نے تباہ کروایا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ ایک بات اور سامنے آ رہی ہے کہ اس شہر میں ایک ہالی ووڈ کا بہت بڑا اداکار، بہت بڑا فلم جرسی کا اداکار تھا۔ اس نے جب غزہ کے اوپر بمباری ہو رہی تھی، یہ جو ظالم ہے یہ والا اب رو رہا ہے، اب یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جب گھر جلا نا اس کی آنکھوں کے سامنے، پھر اسے احساس ہوا جب کسی کا گھر جلتا ہے، جب کسی کا آنگن جلتا ہے، جب کسی کے گھر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، تب کیا احساس ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اب ان کافروں کو پتہ چلا ہوگا کہ جب غزہ کے اوپر بمباری ہوتی تھی، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو روتے تھے، جو ان کی عورتیں آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ سے دعائیں مانگتی تھی، ان کی جو بد دعائیں تھی، آج ان کو ان کا احساس ہو رہا ہوگا۔ آج اس ظالم کا گھر جلا، آج یہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اپنے گھر کو خود نہیں بچا سکا۔ اللہ اکبر، کیسے بچاتا؟ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تیرا رب جس کو پکڑتا ہے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ آج وہاں پہ بھی خبر ملنے کو آ رہی ہے تقریباً 2-2.5 لاکھ لوگوں سے پہلے سے گھر خالی کروا لیے، گھروں سے ان کے گھر خالی کروا کر آگے ان کو منقطع کیا جا رہا ہے، آگے بھیجا جا رہا ہے۔ جیسے غزہ والوں کے گھر خالی کروا کر ان کو آگے بھیجا جاتا تھا، اللہ پاک مکمل سیم اسی طرح بدلہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح تمہارے گھروں سے تمہیں نکال کر تمہارے گھروں کو اسی طرح جلایا جا رہا ہے، اور تم نے تو 1 سال لگایا۔ اللہ اکبر، 1 سال بمباری کی اور غزہ کی یہ حالت کی، میرے اللہ نے تو یہ دیکھو 3 دنوں میں، منگل سے لگی ہوئی آگ، 3 دنوں میں اس شہر کو بالکل صفا ہستی سے اللہ پاک نے مٹا دیا۔ 3 دنوں میں، بلکہ میرے رب العالمین نے تو کہنا ہو جا، کن ہو جا، فیکون، وہ کام ہو جانا ہے۔ اب یہ تمہارے رونا، اب یہ جناب والی اس طرح چیخنا چلانا کسی کام نہیں آئے گا۔ اب بھی وقت ہے، اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام میں آ جاؤ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ رب العالمین غفور الرحیم ہے، تمہارے اوپر رحم کریں گے۔ وگرنہ یہ بات یاد رکھ لو، اللہ اکبر، اللہ کی لاٹھی بڑی بے نیاز ہے، غریب کی بد دعا جب جاتی ہے اللہ کا عرش ہل کے رہ جاتا ہے۔ اب ان کا رونا اور ان کا چیخنا چلانا آسمانوں تک پہنچ رہا ہے۔ اب تم رو، اب جو مرضی کرو، اب اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہو۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ صرف دنیا میں تمہیں جلایا جا رہا ہے، یہ
دنیا کی یاد ہے جس سے تم بچ نہیں سکتے، اپنے مکان نہیں بچا سکے، اپنی گاڑیاں نہیں بچا سکے، اپنے کاروبار نہیں بچا سکے، اپنے آپ کو کہاں بچا سکو گے؟ یہ بات یاد رکھ لو، کل قیامت کے دن جب جہنم میں جاؤ گے، جہنم کا ایندھن بنو گے، جہنم کا بالن بنو گے، تب تمہارا کیا حشر بنے گا، تب تمہاری وہاں پہ کیا حالت ہوگی، تب تمہارا چیخنا، جیسے اب تمہارا چیخنا کام نہیں نہ آ رہا، اس وقت جہنم کا بھی چیخنا تمہارا کام نہیں آئے گا۔ اللہ کام الحاکمین سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں دوسروں کا احساس کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں دوسرے کے درد کو، دکھ کو، تکلیف کو بھی اللہ پاک ہمیں سمجھنے والا بنائے۔ اللہ کام الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ انسانیت کی خیر فرمائے، انسانیت کے اوپر رحم فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔